بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنا اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، مگر اب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب انسان مایوسی میں گھر جاتا ہے تو اسے ایسے ہی خیالات آتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ جس طرح ہم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہیں، جس طرح ہمیں اپنی مانگی گئی ایک ایک دعا یاد ہوتی ہے، اپنی آنکھ سے گرے آنسو یاد ہوتے ہیں، تو کیا اللہ ہمارے ایک ایک سجدے اور ایک ایک دعا اور ایک ایک آنسو کا حساب نہیں رکھتا ہوگا؟ وہ رب تو ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم نہیں مانگتے، تو کیا وہ ہمیں وہ نہیں دے گا جو ہم رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں اور یہ مشکلات ہماری زندگی میں آتی کیوں ہیں۔ ان تکلیفوں اور ان آزمائشوں کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہوتا ہے جو ہم نہیں جان پاتے، اور اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں اور آزمائشیں نہ آتی ہوں۔ ان مشکلات اور آزمائشوں کا آنا اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ہمارا اس بات پر پکا یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ اللہ قرآن میں ان دکھی دلوں سے فرماتا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا پھر چھن جاتی ہیں۔ کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کبھی دولت چھن جاتی ہے، کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہے مگر وہ ہمیں نہیں ملتی۔ اس کا جواب بھی اللہ ہمیں قرآن پاک میں دے رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں کرتا۔ ہم اکثر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہونا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلدی رب سے خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس لکھ لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہیں، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔
یہ ہے بہت مشکل کام۔ لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ امتحان جتنے اچھے سے پاس کریں گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جائیں گے۔ خود سوچیں، اگر اس نے ہمیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو اس دکھ نے ہمیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ جانتے ہیں، اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف ہمیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ ہماری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ جانتے ہیں اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکون کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہی ہوں گے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری کی گئی پلاننگ فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو، میں جانتی ہوں تم ابھی بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوگے، اور یاد رکھو کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع جانے نہیں دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسوؤں سے یاد کرو گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔